السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ تو فرینڈس، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یامین کے کہنے پر شادی کی تقریب نہایت سادگی سے ہو رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دشمنوں کو اس شادی کے متعلق ذرا سی بھی بھنک پڑے، لہٰذا خاندان کے لوگوں کے علاوہ اور کسی کو مدعو نہیں کیا گیا تھا، یا پھر یامین اور فرال کے گروپ کے لوگ تھے، جن میں ہمنا، فاتحہ اور مراد شامل تھے۔ مہندی کا فنکشن بھی نہیں رکھا گیا تھا، صرف رخصتی ہونا تھی۔ یامین مختصر سی بارات کے ساتھ فرال کو لینے آ چکا تھا۔ اف، میرے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں۔ حالانکہ سب اپنے ہیں، پھر بھی سائقہ فرال کے کمرے میں آئی، جہاں اس کی کچھ کزنز مل کر اسے تیار کروا رہی تھی۔ حالانکہ آج تو آپ کو سکھ کا سانس لینا چاہیے کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں، فرال ناراض لہجے میں ماں سے مخاطب ہوئی۔ آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو انہوں نے محبت سے دیکھا۔ ٹی پنک اور گولڈن امتزاج کے رنگوں کے فراق اور پاجامے میں ملبوس دوپٹہ سر پر جمائے ہلکے سے میک اپ میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ تیاری مکمل ہو چکی تھی، اس کی کزنز بس خاتوں میں چوڑیاں پہنا رہی تھی اسے۔ سائقہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار کیا۔ آنسو کے دو قطرے فرال کی آنکھوں سے بہے۔ ماں باپ کا گھر چھوڑنے کی تکلیف ہر لڑکی کو رلا ہی دیتی ہے، چاہے وہ دنیا کے سامنے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتی، پاگل۔ سائقہ نے محبت سے اسے دیکھا۔ اگر یہ تیار ہے تو نیچے لے آؤ، وہ لوگ زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے۔ فرال کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو سے نظریں چراتے انہوں نے اس کی کزنز کو کہا، بس لا رہے ہیں خالہ۔ ان میں سے ایک بولی۔ ٹھیک ہے۔ پھر سے فرال کو دیکھنے سے اعتراض کرتی وہ واپسی کے لیے مڑی۔ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھیں۔ اماں بہت لاڈ میں ہوتی تو فرال ہمیشہ انہیں ایسے ہی مخاطب کرتی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے موجود چیئر سے اٹھتے ہوئے مڑ کر انہیں دیکھتے اس نے ان کے بڑھتے قدموں کو روکا۔ فرال، کوئی رونے دھونے کا سین نہ کرنا، میں تمہیں ہنستے ہوئے رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ مڑ کر اسے دیکھتے اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے آنسو کو دیکھ کر انہوں نے اسے ٹوکا۔ آپ کو کوئی دکھ نہیں میرے جانے کا؟ اس نے پھر سے شکوہ کیا۔ ارے بے وقوف، بھلا ماں باپ بھی بیٹیوں کی جدائی پر خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ شادی ایک ایسا فرض ہے جسے ادا کرنا ہی ہے۔ کون سے ماں باپ ہوں گے جو اپنی بیٹی کو کسی کو سونپنا چاہیں؟ مگر میں مطمئن اور خوشی اس لیے ہوں کہ تم یامین کے ساتھ رخصت ہو رہی ہو، اور مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ تمہارا ہم سے بھی زیادہ خیال رکھے گا۔ بس اسی لیے تمہیں رخصت کرنے پر پریشان اور دکھی نہیں ہوں، بلکہ خوش ہوں۔ اس کے قریب جا کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے انہوں نے فرال کو سمجھایا، چلو بس کوئی رونا دھونا مت کرنا، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اس کے ماتھے پر پیار کرتے وہ تیزی سے مڑ کر باہر نکل گئی۔ مبعد اس کے سامنے آنسو باہر آ جاتے جنہیں وہ بڑی مشکل سے روک رہی تھی۔ تم لوگ ابھی تک ایک لڑکی کو قابو نہیں کر سکے، کتنے دن ہو گئے ہیں وہ ہٹی کٹی ہو چکی ہے، سب کے سب نکمے ہو۔ شہزاد، تم سے تو میں بالکل یہ امید نہیں کر رہا تھا کہ تم اب تک یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ہو۔ ہم کیا بے وقوفوں کی طرح یوں ہی بیٹھے رہیں گے اور اپنی بربادی کا تماشا دیکھتے رہیں گے؟ پاشا آج پھر جلال میں آ چکا تھا۔ 2 ہفتے ہو گئے تھے جب سے وہ کاغذات نہیں مل رہے تھے، اور نہ ہی بہزاد کا کچھ اتا پتہ تھا۔ نہ جانے کسی نے اسے مار دیا تھا یا آسمان اسے کھا گیا تھا۔ پاشا کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اوپر سے سریندر کا دباؤ چکرا کر رہ گیا تھا سر۔ شہزاد سمیت بہت سے اور ماتحت اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے اس کی گن گھڑت سن رہے تھے۔ سر آپ فکر مت کریں، ہم نے آج اس کا انتظام کیا ہے۔ اس لڑکی سمیت اس کے بھائی کو آج اٹھانے والے کا پروگرام ہے ہمارا۔ ہم منظر پر نہیں آئیں گے، مگر پھر بھی انہیں گزند پہنچ جائیں گے۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی تقریب ہے، بہت سی گاڑیاں وہاں موجود ہیں۔ آپ فکر مت کریں، آج ہمارے دشمن بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ شہزاد نے اسے خلیہ سرگرمی اور اپنے اگلے پلان کے متعلق باخبر کیا۔ ٹھیک ہے، مگر بہت احتیاط سے یہ سب کرنا ہوگا۔ مجھے تو اب یقین ہے کہ ان کے پیچھے ایجنسیز کے بندے بھی ہوں گے، اور اگر ہم ان کے ہتھے چڑھ گئے تو سریندر سے بھی بری موت
ہمارا مقدر بنے گی۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں چھپ کر کہیں باہر پناہ بھی نہیں لے سکتا۔ یہاں سے تو بچ جاؤں گا مگر سریندر مجھے ڈھونڈ نکالے گا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بیوی بچے کہاں ہیں، انہیں گزند پہنچ جائے گا۔ پاشا پریشانی سے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو سر، کچھ نہ کچھ حل نکال لیتے ہیں، شہزاد نے اسے تسلی دی۔ اسی لمحے فون بجا۔ سریندر کا فون ہے، پاشا نے پریشانی سے کہا۔ اس کا خلق بری طرح سوکھ رہا تھا۔ ہیلو، کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ مبارک ہو، افغانستان میں میرے اہم بندوں کے اڈوں پر تمہارے فوجیوں نے حملہ کر کے انہیں مار دیا ہے۔ اب تم اپنی خیر منانا۔ میرے ٹرینڈ کیے ہوئے بندوں کا میں حساب اب تم سے اور تمہاری قوم کے ایک ایک بندے سے لوں گا۔ تم نے میرے ساتھ سریندر کے ساتھ غداری کی ہے، یہ تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ اس کی پھنکار پاشا کو منجمد کر رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا۔ سریندر، میری بات تو سنو، وہ سب ختم ہو گیا، میرے پاس واپس بھجواؤ، میرے پیسے تم واپس بھجواؤ جتنی جلدی ہو سکے، اور ہاں، اپنی موت کی تیاری بھی کر لو۔ وہ پھر سے دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے کہ پاشا مزید کوئی التجا کرتا، سریندر نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ وہ کتنی ہی دیر پتھرائی آنکھوں سے فون کو دیکھتا رہا۔ سر، کیا ہوا سر؟ شہزاد نے بت کی طرح کھڑے پاشا کو آواز دی۔ ان حبیسوں کو اب کسی بھی طرح پکڑ کر لاؤ۔ سریندر کے بندوں کے اہم اڈے ہماری غفلت کے باعث تباہ ہو چکے ہیں، اور اب وہ ہمیں کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ اس نے واضح دھمکی دی ہے۔ پاشا نے سریندر سے ہونے والی تمام گفتگو اسے بتائی۔ آپ فکر مت کریں، آج رات وہ دونوں بہن بھائی یہاں ہوں گے۔ شہزاد نے اسے پھر سے تسلی دلائی۔ پاشا ہوں کر کے رہ گیا۔ فرال کو جس لمحے سیڑھیوں سے نیچے لایا گیا، سامنے ہی صوفے پر موجود یامین اسے کزنز کے جھرمٹ میں نیچے اتارتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خود یامین وائٹ شلوار قمیض پرٹی پنک واسکٹ پہنے وجاہت کا شہکار لگ رہا تھا۔ فرال پہلی مرتبہ یوں خاموش نظریں جھکائے کوئی ماورائی مخلوق لگ رہی تھی۔ بہت زیادہ تو نہیں مگر ہلکے اور دزدیدہ زیب میک اپ میں وہ یامین کو عام دنوں سے بالکل ہٹ کر لگ رہی تھی۔ سب کھٹاکھٹ اس کی تصویریں لینے میں مگن تھے۔ اسی طرح نظریں جھکائے اسے یامین کے برابر لا کھڑا کیا۔ یامین کو اس کے انداز انوکھے بھی لگ رہے تھے اور ہنسی بھی آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ فرال کے کزنز اسے صوفے پر بٹھاتی، فتح، مراد اور باقی سب کزنز نے صوفہ سنبھال لیا۔ یامین بھی حیران رہ گیا۔ اتنی آسانی سے ہم فرال کو اپنے شہزادے کے پاس بیٹھنے نہیں دیں گے، یامین اور فرال کے مشترکہ کزنز میں سے ایک بولا۔ پہلے اپنے شہزادے سے تو پوچھ لیں، اسے یہ مداخلت بری نہ لگی ہو۔ فرال کی پھپھو کی بیٹی نے یامین کو بھی بیچ میں گھسیٹا۔ ہمارا شہزادہ ہماری بات کی نفی کر ہی نہیں سکتا، کیوں بھائی؟ فتح نے یامین کو جوش دلایا۔ یامین تو بڑا پھنسا تھا۔ فرال کو یہاں بٹھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ پھر سے کسی کزن نے ہانک لگائی۔ کچھ زیادہ تر نہیں، بس اپنا پرس ڈھیلا کرنے پڑے گا۔ اب کی بار مراد بولا۔ یہ لے، ڈھیلا کر کے دکھاتے ہیں۔ فرال، اپنا پاؤچ ڈھیلا کر کے پکڑو، ہمنا نے فرال کو کہا، جس کے ہاتھ پر پاؤچ کی ڈوریاں بند کر اسے مضبوط کیا گیا تھا۔ فرال نے وہ ڈوریاں ہاتھ سے چھوڑیں تو پاؤچ نیچے کو ڈھلک گیا۔ یہ لیں، ہو گیا ڈھیلا، بس اتنی سی بات۔ ہمنا نے ان کا صاف مذاق اڑایا۔ اتنی آپ چھوٹی بچی کا ڈھیلا کا مطلب نہیں پتا آپ کو؟ پیسے نکالیں اس میں سے، مراد نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ یہ لیں، میرے پاؤچ میں اس موبائل کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آخر فرال کے لیے خاموش رہنا دو بھر ہو گیا تھا تو جلدی سے اپنا پاؤچ کھول کر اس میں سے موبائل نکال کر مزے سے بولی، یہ اب آپ کے دوست کی ذمہ داری ہے، لہٰذا انہی سے پیسے نکلوائیں۔ فرال کی بہن بولی۔ اللہ نے واقعی جوڑی صحیح ملائی ہے، کنجوس کہیں کے۔ ان کا ایک کزن افسوس سے سر ہلا کر بولا۔ چلے، اگر آپ سب نے اتنی محنت سے یہ پلان بنایا ہے تو کیا یاد کریں گے؟ یہ لیں۔ فرال کی بہن نے ہزار کے نوٹ نکال کر ان کی جانب بڑھائے۔ عید مبارک والے نوٹ تو نہیں؟ فاتح نے مشکوک انداز سے دیکھا۔ سب کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ سب بڑے بھی ایک سائیڈ پر کھڑے یہ مکالمہ انجوائے کر رہے تھے۔ یہ لے بھائی، اتنی بے اعتباری! اس نے انہیں دونوں طرف سے نوٹ دکھائے۔ اوکے، تسلی کے بعد وہ سب اٹھے۔ فرال نے ابھی تک نظر اٹھا کر یامین کو نہیں دیکھا تھا، جس کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھیں۔ یامین نے
اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابھی یمین صحیح سے فرال کے قریب بیٹھ بھی نہیں پایا تھا کہ اس کے موبائل پر فون آنے لگا۔ نمبر دیکھ کر وہ چونکا، پھر سب سے ایکسکیوز کرتا ماہد کو اشارہ کر کے باہر کی طرف بڑھا۔ کسی کو ان کے آپس میں اشارہ کرنے کا محسوس تک نہ ہوا۔ یمین ماہد کا بازو پکڑ کر ڈرائنگ روم میں لے گیا، ساتھ ساتھ پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی انہیں یوں چوری چھپے جاتا نہ دیکھ لے۔ ہوا کیا ہے؟ ماہد بھی یمین انداز دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ باہر کچھ گاڑیوں پر پاشا کے بندے آئے ہیں۔ یمین کی بات پر ماہد کے چہرے پر مزید پریشانی بکھری۔ تمہیں کیسے پتا؟ ماہد نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہارے خیال میں غافل رہتا؟ فرال کا اس کے اوپر فائرنگ پاشا کے بندوں نے کی تھی۔ میں نے اس سڑک پر نصب کیمرے کی ریکارڈنگ نکلوا کر اس گاڑی کا پتہ کروا لیا تھا، لہٰذا اسی دن سے میں نے یہاں کچھ بندے گھر اور خاص طور سے فرال کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیے تھے۔ 2 دن سے وہ لوگ یہاں پر ہونے والی ہر سرگرمی سے باخبر ہیں، کیونکہ اس کے بندے بھی یہاں چھپ کر دن رات یہاں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ابھی بھی اس وقت وہ لوگ اسلحے سمیت اور ہزاروں تعداد میں موجود ہیں۔ کسی بھی طرح ان کی اندر آنے کی کوشش ہم نے ناکام بنانی ہے۔ میں نے فتح اور مراد کو بھی بتا دیا ہے اور ان کے کچھ بندوں کو اب ہم نے پکڑنا ہے۔ اگر وہ سامنے آ کر لڑنا چاہ رہا ہے تو ہم بھی اب سامنے آ کر لڑیں گے۔ تمہارے پاس ہماری کٹس موجود ہیں، تم فوراً وہ لے کر آؤ، ہم نقاب میں جائیں گے۔ ابا کو میں نے بتا دیا ہے، وہ سب کو سنبھال لیں گے۔ میرے بندے ہمیں گائیڈ کریں گے کہ وہ لوگ کس کس جگہ پر ہیں۔ ہمیں چھت پر جا کر ان پر اپنی ڈاٹ گن سے فائر کر کے انہیں بے ہوش کرنا پڑے گا۔ ذرا سا بھی ہنگامہ برپا ہوا تو سمجھو بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ گھر میں کسی مہمان کو گزند نہیں پہنچنی چاہیے، اسی لیے ہمیں یہ سب خاموشی سے کرنا ہے۔ یمین نے سب پلان ماہد کو بتایا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں کپڑے لے کر آتا ہوں۔ ماہد کہتے ساتھ ہی ڈرائنگ روم سے نکل کر سامنے بنے اسٹور روم کی جانب چل پڑا۔ دوسری جانب زکا صاحب نے سب کو کھانے میں مصروف کروا دیا تھا تاکہ کوئی باہر ہونے والی گڑبڑ سے واقف نہ ہو سکے۔ یامین نے انہیں آدھے گھنٹے تک سب کو مصروف رکھنے کا کہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ آدھے گھنٹے میں اپنا کام کر کے آ جائے گا۔ ارے بھائی، ڈیک پر کوئی گانے شانے تو لگا دو، ذرا شادی والا ماحول لگے۔ زکا صاحب نے وہاں موجود بچوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ یامین، ماہد اور ان کے دوست کہاں گئے؟ سائقہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ذرا ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، یامین نے کمرہ سیٹ کروانے سے منع کیا تھا تو ذرا سا اسے سمجھا رہے ہیں، اور یار دوست ہیں، 100 باتیں کرنی ہوتی ہیں آپس میں، تو بس وہیں بیٹھے ہیں۔ بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، ابھی کھانا کھا لیں گے، باقی مہمانوں کو دیکھیں، اور وہ دیکھیں شگفتہ کا میاں ابھی تک ایسے ہی بیٹھا ہے، آپ اسے کھانا دیں۔ زکا صاحب نے فوراً ان کی توجہ بہن کے خاوند کی جانب مبذول کروائی۔ یامین، ماہد، فتح اور مراد تیزی سے چھت کی جانب بڑھے۔ سب کالے لباس میں ملبوس، منہ پر ماسک لگائے ہوئے تھے۔ یامین نے ایک ایئر پیس کان میں ڈال رکھا تھا جس سے وہ اپنے باہر موجود ساتھیوں کی آواز سن سکتا تھا اور ان سے مخاطب بھی ہو سکتا تھا۔ ان چاروں کے ہاتھوں میں ڈاٹ گنز موجود تھی۔ سر، ایک گاڑی دائیں جانب موجود ہے اور ایک بائیں۔ اس میں سے کچھ لوگ پچھلے دروازے کی جانب سے اندر پھلانگنے کے چکر میں ہیں، جبکہ جو فرنٹ پر کھڑے ہیں وہ صرف نگرانی کر رہے ہیں کہ کوئی یہاں آ نہ جائے۔ آگے والوں کو ہم سنبھالیں گے، آپ پچھلی جانب والوں کو دیکھیں۔ یامین کے ایک ساتھی کی آواز ایئر پیس میں آ رہی تھی۔ وہ باقی تینوں کو اشارہ کرتا وہاں پچھلے حصے کی جانب بڑھا جہاں کالی شلوار قمیضوں میں ملبوس کچھ لوگ گھر کے احاطے میں داخل ہو چکے تھے۔ ہم چاروں اس چھت پر ہر سمت سے پھیل جاتے ہیں تاکہ وہ چکرا جائیں کہ ان پر فائر کس جانب سے ہو رہے ہیں۔ یامین کی ہدایت ملتے ساتھ ہی سب کے چھت کے مختلف حصوں کی جانب بکھر گئے۔ تم لوگ فرنٹ پر موجود پاشا کے سب بندوں کو زہر والی گنز سے فائر کرو تاکہ ان کا قصہ تمام ہو۔ ہمیں سب زندہ سلامت نہیں چاہیے۔ کچھ کی لاشیں میں پاشا کو تحفے کے طور پر بھجواؤں گا، بالکل ایسے جیسے وہ نہ جانے کتنے معصوموں کی لاشیں ان کے ماں باپ کو بھجوا چکا ہے۔ اس درندے کے ماتحت زندہ نہیں بچنے چاہیے، یہ اس کی جانب میرا دوسرا سرپرائز ہوگا۔ یامین چٹانوں سے سخت لہجے میں کہہ کر اپنے نشانے پر موجود پاشا کے بندوں پر ڈاٹ گن سے خاموش فائر کرنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے 6 بندوں کا انہوں نے نشانہ لے کر انہیں بے ہوش کر دیا۔ سر، باقیوں کا کام بھی ہو گیا ہے، یہ سب
کل ملا کر 18 بندے تھے۔ 20 منٹ کے اندر اندر انہوں نے سب خلات پر قابو پا لیا۔ یمین نے فرات کے گھر کے موجود ارد گرد کے گھروں کے درختوں اور گلی میں فقیر اور گول گپے بیچنے والوں کے روپ میں اپنے 20 بندے بٹھائے ہوئے تھے۔ 3 بندے تو فرال کے اپنے گھر کے 3 بڑے درختوں میں خر وقت اور ہمہ وقت چھپے ہوئے تھے۔ تھینک یو، اب تم لوگ انہیں ان کے اصل ٹھکانے پر پہنچاؤ اور یہ کام اگلے آدھے گھنٹے تک ہو جانا چاہیے تاکہ گھر کے کسی بھی بندے کے نکلنے سے پہلے یہاں کیا کچھ ہوا اس کے نشانات تک باقی نہ رہیں۔ کچھ کو میرے کوارٹرز میں بھجواؤ، ہم ان سے وہیں نمٹ لیں گے۔ یامین نے اپنے ماتحتوں کو ہدایت دی۔ ٹھیک ہے سر، ویسے شادی مبارک۔ ایک ماتحت اس کے حکم کی سرتابی کرتا ہوا شرارتی لہجے میں بولا۔ تیری بھی جلد ہوگی، دل چھوٹا نہ کر۔ کچھ لمحے پہلے والے ایک شکاری اور دشمن کے روپ والے یمین اور اس یمین میں زمین آسمان کا فرق لگ رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ فتح اور مراد ابھی تک نہیں جانتے تھے کہ یہ سب کون اور کیوں کروا رہا ہے۔ جب جب یمین نے انہیں کوئی کام کرنے کا حکم دیا انہوں نے کبھی اس سے کیوں اور کس لیے جیسے سوال نہیں اٹھائے تھے۔ اب بھی کچھ دیر پہلے یامین کے ملنے والے میسج پر انہوں نے آنکھیں بند کر کے بس یامین کا حکم مانا۔ اصل بات صرف یامین اور ماہد ہی جانتے تھے۔ ان کے پوچھنے پر یامین نے سب قصہ بتایا۔ یہ شخص اب ہمارے ہاتھوں مر کر ہی رہے گا، فتح نے غصے سے دانت کچکچا کر کہا۔ اسے وقت کے اور بہت سے فرعون مار ڈالیں گے۔ میں ایسے گندے انسان کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا۔ خیر اب نیچے چلو، باقی ڈسکشن ہم کل کریں گے۔ یامین نے انہیں فوراً وقت کی نزاکت کا احساس دلایا۔ تو کل بھی ہماری جان نہیں چھوڑے گا؟ مراد کی بے زار آواز نے یامین کو رک کر اسے گھورنے پر مجبور کیا۔ بیٹا تم لوگوں کی جان میں نے کبھی نہیں چھوڑنی۔ انہیں دھمکاتا وہ سب سے پہلے چھت سے نیچے اترا۔ باقی سب بھی اس کے پیچھے تھے۔ کپڑے چینج کر کے ڈرائنگ روم کے ہی راستے سے وہ چاروں باہر آئے۔ تم لوگوں کی باتیں ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ سائقہ نے چاروں کو دیکھ کر لتاڑا۔ ہم اسے فرال کو قابو کرنے کے گھر سکھا رہے تھے۔ فتح کی بات پر یامین اور فرال کے علاوہ باقی سب نے قہقہ لگایا۔ یامین ایک نظر فرال کے جھکے چہرے پر ڈال کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ کھانا لائیں بھائی؟ اس نے ہانک لگائی۔ آپ نے کھا لیا؟ یامین نے ہولے سے فرال سے پوچھا، مگر آس پاس موجود لوگوں کو وہ آواز آ گئی۔ دیکھیں کتنی جلدی ہمارے سمجھانے کا اثر ہوا ہے، ماہد نے یامین کو شرارت سے دیکھ کر کہا۔ ایک مرتبہ پھر سے محفل زعفران زار بن گئی۔ یار اگر آج قسمت سے میں تم لوگوں کے ہتھے چڑھ ہی گیا ہوں تو کیا ضروری ہے کہ اگلے پچھلے سب بدلے ایک ہی مرتبہ میں نکالو؟ یامین نے بھی اب ان کی کلاس لینے کی ٹھان لی۔ پہلی بار تو ہمیں یہ موقع ملا ہے، مراد نے اس کے پاس بیٹھتے اس کے کندھے پر تھپ مارتے ہوئے کہا۔ کھانا آ چکا تھا اور وہ چاروں یامین کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ باقی سب اس وقت چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور انشاءاللہ آخری موقع بھی ہے۔ یامین نے انہیں خوشمگے نظروں سے دیکھا۔ تم لوگوں کی باریاں بھی ابھی آنی ہیں، میں بھی جونی غدار بن کر اسی طرح آنکھیں پھیر لوں گا۔ یامین اپنی روح میں پیچھے ہوا مگر کندھا ساتھ بیٹھی فرال کے شانے سے لگا۔ ایک عجیب سی بو فرال کو اس کے ملبوس سے آئی۔ اب کی بار اس نے نظر اٹھا کر ساتھ بیٹھے یامین کو الجھن بھری نظروں سے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے کی ان کی غیر حاضری کے بارے میں سوچ کر وہ کسی نتیجے پر پہنچی۔ ماہد پانی دینا؟ سامنے بیٹھے کھانا کھاتے ماہد سے مخاطب ہوئی۔ اس نے گلاس میں پانی بھر کر فرال کی جانب بڑھایا۔ فرال نے گلاس تھامتے اسے قریب کرتے ہوئے اسے سونگھا اور اپنے شک پر یقین ہوا۔ جیسے ہی وہ سب کھانا کھا کر فارغ ہوئے فرال نے یامین کو صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے دیکھا۔ بس کر دو، باقی گھر جا کر دیکھ لینا، یقین کرو جتنی دیر کہو گے خاموشی سے بیٹھا رہوں گا، ہلوں گا بھی نہیں۔ یامین نے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ کر ٹوکا۔ تھوڑی دیر پہلے کیسے اس کی آخری آرامگاہ تک پہنچا کر آئے ہیں اور وہ بھی میرے بغیر؟ فرال نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر بڑی محفوظ کن مسکراہٹ یامین کے چہرے پر بکھری۔ آپ کو نہ میں اب کیا کہوں، آپ کو تو انٹیلیجنس میں ہونا چاہیے، جاسوس محبوبہ
پلس بیوی۔ یمین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی حیران سوچ رہی تھی کہ یہ ٹولہ گیا کہاں ہے۔ اس نے آنکھیں گھمائی۔ اگر یہ سوچنے کے بجائے آپ یہ سوچ لیں کہ آج آپ کی شادی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں، اور میں آپ کے ساتھ اس وقت آپ کا کزن نہیں شوہر بیٹھا ہوں تو یہ تو کمال ہی ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر پہلے شرماتی ہوئی بہتر لگ رہی تھی، کم از کم سلطانہ ڈاکو والی بو تو نہیں آ رہی تھی۔ یمین نے اسے اس موقع اور اپنے درمیان بننے والے نئے رشتے کا احساس دلایا۔ چلے بھائی اب ہمیں اجازت دیں، زکا صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جھٹا جھٹ کوئی فرال کی چادر پکڑ کر لایا تو کوئی قرآن مجید۔ رخصتی کے وقت وہ جو نہ رونے کا عہد لیے بیٹھی تھی سب سے لپٹ لپٹ کر خوب روئی۔ یمین کے گھر پہنچ کر کچھ رسومات کے بعد اسے یمین کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ سادگی سے سجا کمرہ جس میں جا بجا گلاب کی پتیاں بکھرا کر موم بتیوں کی جگہ جگہ لگا کر ماحول کو بے حد خوبصورت بنایا گیا تھا۔ فرال کو روایتی انداز میں بیڈ پر بٹھا کر سب لڑکیاں جا چکی تھیں۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی وہ یمین کا انتظار کر رہی تھی۔ رخصتی کے بعد اب دماغ چلنا شروع ہوا تو فوراً ہمنا کو واٹس ایپ پر میسج کیا۔ تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا؟ تھوڑی دیر بعد ہمنا کا میسج آیا۔ ان لوگوں نے ہمیں بتائے بنا کوئی مشن کیا ہے اور وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے۔ تمہیں پتہ ہے یہ چاروں کھانا لگتے ہی ڈرائنگ روم میں نہیں تھے بلکہ گھر سے باہر یا چھت پر کہیں تھے۔ فرال نے تفصیلی میسج کیا۔ تمہیں کیسے پتا کہ انہوں نے کوئی مشن ہی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے واقعی ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوں۔ ہمنا کو یقین نہ آیا۔ یار یمین جب کھانے کے ٹائم میرے پاس بیٹھا تھا تب اس سے ڈارٹ گن کے فائر کی سمیل آ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اس میں ایک خاص کیمیکل ہوتا ہے جو کسی انسان کو لگ جائے تو وہ فوراً بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ماہد کو کہا کہ مجھے پانی دو، اور جب اس نے گلاس پکڑایا تو اسے قریب کر کے سونگھنے پر پھر سے ڈارٹ گن کی بو آئی اور یوں میرا شک یقین میں بدل گیا۔ فرال نے اسے اپنی کاہگزاری بتائی۔ میں فاتح اور مراد سے اگلواتی ہوں اور اب اللہ کی بندی انسان بن کر یمین کو اچھی بیوی بن کر دکھاؤ۔ ہو کہاں تم اور یمین کہاں ہے؟ ہمنا نے اسے سمجھایا۔ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی بور ہو رہی تھی، یمین ابھی باہر ہی ہے، سوچا تمہیں اپڈیٹ دوں اور ایک بات بتاؤں، اچھا انسان بنوں یا بیوی؟ اس نے غیر سنجیدگی سے کہا۔ تم ابھی بیوی ہی بن کر دکھا دو تو مہربانی ہوگی۔ اب بند کرو فون۔ اگر یمین آ گیا اور اسے پتہ چل گیا کہ تم مجھ سے باتیں کرنے میں مصروف ہو تو تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی جوتے پڑیں گے۔ ہمنا حقیقت میں یمین سے بہت ڈرتی تھی۔ مجھے کوئی جوتے نہیں مار سکتا، فرال نے برا منایا۔ اچھا بند کرو، نہیں مار سکتا تو اب وہ مارے گا؟ ہمنا نے پھر سے اسے ڈرایا۔ اس کے جوابی میسج کرنے سے پہلے یمین اندر آ چکا تھا۔ فرال نے موبائل بند کر دیا۔ شکر ہے جناب میرا انتظار کر رہی ہیں، نہیں تو میں سمجھا تھا منہ دھل چکا ہوگا۔ یمین نے دروازہ لاک کرتے واسکٹ اتارتے ہوئے ایک نگاہ فرال کے چہرے پر ڈالی۔ ویسے تو منہ دھل ہی گیا ہے رو رو کر۔ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے یمین نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ آپ کی رخصتی ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا کہ ماں باپ کو اپنے گھر کو چھوڑنے کا دکھ کتنا ہوتا ہے۔ ایک ناراض نگاہ یمین پر ڈال کر اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ اتنے غور سے اسے دیکھ رہا تھا اور اسی بات سے فرال کی جان جاتی تھی۔ عجیب سا ارتکاز ہوتا تھا اس کی نظروں میں جو فرال کے ہاتھ پاؤں پھیلا دیتا تھا۔ اور آپ نے مجھے ابھی بتانا ہے کہ کیا مشن کیا تھا؟ اس نے یمین کی جانب دیکھتے انگلی اس کی جانب کر کے گویا اسے تنبیہ کی۔ یمین نے اس کا وہی ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر مسکراہٹ چھپائی۔ لوگ آج کی رات اپنی محبتوں کی داستان ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ وہ اب تک کتنے ادھورے تھے، اور ایک میں غریب ہوں جو آج کی رات بھی اپنی بیوی کو اپنا مشن بتائے گا۔ لڑکی کب سدھروگی؟ یمین نے گویا اس کی بات پر سر پیٹ لیا۔ کبھی نہیں، اس نے شرارت سے کہتے ہاتھ کھینچا چاہا جو مضبوط گرفت میں تھا۔ آپ کا کوئی علاج نہیں ویسے؟ یمین نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس کے پاس سے اٹھ کر موبائل اور والیٹ جیب سے نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ میں ابھی آ کر آپ کو سیدھا کرتا ہوں۔ واش روم کی جانب قدم بڑھاتے اسے ایک نظر دیکھا۔ فرال مسکرا کر رہ گئی۔ اپنے اندر پیدا ہونے والے انوکھے سے احساس سے نظریں چرانے کے لیے وہ آؤٹ پٹنگ حرکتیں اور باتیں کرتی رہتی تھی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں تھی کہ یمین کے موبائل پر کال آئی۔ فرال نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر فون اٹھا لیا، مگر دوسری جانب سے آنے والی آواز نے اسے منجمد کر دیا۔ ہیلو یمین، آپ 2 دن سے نہیں آئے، کیا ہوا ہے؟ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اصل میں یہاں ارد گرد والوں کو یہی پتہ ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔
تو 2 دن سے آپ کو نہ آتا دیکھ کر آج ساتھ والے فلیٹ کی آنٹی پوچھ رہی تھی کہ کہیں تمہارا میاں تمہیں چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ اب میں ان کو کیا کہتی، پلیز آپ صبح آ جانا۔ دوسری جانب ایک لڑکی امین کی بیوی کی حیثیت سے مخاطب تھی۔ فرال کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ حالی حالی نظروں سے واش روم سے نکل کے آتے ہی امین کو دیکھا، جو اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں دے کر جان گیا کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ آپ پاکستان میں آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، کس کے پاس جاؤں؟ ہیلو یامین، آپ کچھ بول نہیں رہے؟ وہ پھر سے پریشان آواز میں بولی۔ فون کے اس جانب مسلسل خاموشی پر وہ لڑکی جو خود کو یامین کی بیوی کہہ رہی تھی تھوڑا چونکی۔ فرال نے فون بند کر کے بیڈ پر پھینکتے بے یقین نظروں سے یامین کو دیکھا، جو موبائل ہاتھ میں لیے ریسنٹ کال کو چیک کر کے ہونٹ بھینچ کر فرال کی جانب ایک نظر دیکھ کر رہ گیا۔ کیا کہہ رہی ہے یہ لڑکی؟ کون ہے؟ کیا لگتی ہے آپ کی وہ؟ کیوں اتنے دھڑلے سے خود کو کیوں کہہ رہی ہے وہ یہ سب؟ فرال کی آنکھوں کی بے یقینی یامین کے ساکت نظروں کو دیکھ کر کچھ اور بڑی۔ فرال کی بات سے زیادہ اس کا کڑوا اور لہجہ یامین کو غصہ دلا گیا۔ بس، یامین نے اسے خاموش کروایا، جو اب غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا نہ ٹوٹا تھا آج یقین، مان اور سب سے بڑھ کر محبت کا وہ محل جو یامین نے ہر لمحہ اس کے دل میں بنایا تھا، سب کچھ چکنا چور ہو گیا تھا۔ جب آپ کی زندگی میں پہلے سے ہی کوئی ہے تو میرے یہاں ہونے کا کیا جواز ہے؟ کیوں لائے مجھے اس قسم کی بے وقوفی کا تماشا دکھانے کے لیے، یا پھر خاندان کے سامنے آپ کی سچائی کھل جانے کے ڈر سے، لوگوں کے خوف سے مجھے اپنایا ہے؟ کیا آپ نے؟ جواب دیں یامین۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتی، آنکھوں سے بل بل گرنے والے آنسو کو روک نہیں پائی۔ شراکت کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی، اور یامین کی محبت میں شراکت تو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ آنکھیں جن میں صرف اس کے لیے محبت تھی، وہ کسی اور کو بھی محبت سے دیکھتی ہوں گی، یہ سوچ کر ہی فرال نے آنکھیں میچ کر آنسو کو بہنے دیا۔ کیا یہ لڑکی کورس کے دوران آپ سے ملی تھی، یا یہی آپ کا اصل کورس تھی؟ آنکھیں صاف کرتے بیڈ سے اتر کر یامین کے سامنے کھڑے ہوتے اسے تنزیہ نظروں سے دیکھا۔ یامین جبڑے بھیجے خاموش کھڑا تھا۔ وہ کچھ کہہ کیوں نہیں رہا تھا، کوئی تردید کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کاش وہ کہہ دے کہ یہ غلط فہمی ہے، جھوٹ ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، مگر اس کی جانب خاموشی تھی۔ بہت سی حقیقتیں ویسے نہیں ہوتی جیسے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، وقت ان کی اصل حقیقت بتاتا ہے۔ میں آپ سے صرف یہ کہوں گا، اس حقیقت کی حقیقت جاننے کے لیے کچھ دن انتظار کریں۔ میں کسی قسم کی کوئی وضاحت، کوئی تردید نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کی بے اعتباری کے بعد سب باتیں بے معنی ہیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد یامین نے جو کچھ کہا وہ فرال کو یقین دلانے کے لیے بہت لنگڑی لولی وضاحت تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ میرے ساتھ یہ سب کریں گے، اتنی بودی محبت تھی آپ کی۔ فرال نے استہزائیہ انداز میں کہا، جب کوئی اور عورت آپ کی زندگی میں آ ہی چکی ہے تو میرے یہاں ہونے کا کوئی جواز نہیں، اس کو یہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ مجھے ابھی اسی وقت یہاں سے جانا ہے۔ میں کسی قسم کی شراکت یا بندر بانٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے تو میری محبت تقسیم ہی کر دی، میں نہیں کر سکتی، فرال مضبوط لہجے میں کہتی دروازے کی جانب بڑھی۔ اسے دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ کر یامین طیش میں آیا۔ آپ کی عقل میں ایک بات نہیں آ رہی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ دن صبر کر لیں، سب حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، اس کے سجے سورے چہرے کو غصے سے دیکھا۔ ہاں، جب فون والی حقیقت میں یہاں آ کر سب کو بتائے گی کہ میں بھی یامین کی بیوی ہوں، میں صرف یہ بات سن گئی، یہی بہت سمجھیں آپ۔ اس سے زیادہ اس حقیقت کو برداشت کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں، اور آپ کو شرم نہیں آ رہی مجھے یہاں روکتے؟ کس منہ سے روک رہے ہیں؟ جب محبتیں ساری اس پر لوٹا چکے تو میرے لیے کیا ہے؟ اب آپ کے پاس صرف فرائض کی ادائیگی، میں آپ کو وہ بھی معاف کر رہی ہوں کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں واپس جا کر خلا کا کیس دائر کروں گی۔ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولی، آپ نے یہاں سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ دماغ خراب کر دیا ہے؟ کب سے آپ کی فضول باتیں سن رہا ہوں، اور ایک بات یاد رکھنا، میں وضاحتیں تو مر کر بھی نہیں دوں گا۔ یقین اور اعتبار اس رشتے میں سب سے پہلے آتے ہیں، وہ ہی نہ رہیں تو خالی خوشی محبت اس رشتے کو برقرار نہیں رکھ سکتی، اور آپ نے تو پہلے قدم پر ہی اس رشتے میں دراریں ڈال دی ہیں، مگر میں پھر بھی اسے نبھاؤں گا۔ پر تعصب نظروں سے اسے دیکھتے وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا، اور آئندہ خلا والا خناس اس دماغ میں گھسا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یامین کا غصیلا لہجہ فرال کو منجمد کر گیا۔
اس کی کنپٹی کو انگلی سے ٹھوکتے وہ اپنی شربار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہاں پر یہ بات بٹھا لو کہ میں چاہے دوسری تیسری یا چوتھی شادی کروں، آپ ساری زندگی میرے ساتھ رہو گی۔ اگر مجھ سے جان چھڑاؤ گی تو صرف ایک کی صورت میں۔ فعال دم سادے اس کے غصے بھرے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ جن آنکھوں کو صرف محبت سے اپنی جانب دیکھا تھا، آج ان میں سوائے غصے کے اور کوئی تاثر نہیں تھا۔ موت کی صورت! یامین کے بعد فرال کے ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پھیلا گئی۔ یامین نے غصے سے اس کا بازو اس طرح چھوڑا کہ فرال لڑکھڑا گئی۔ میں تو اب سے بے اعتبار ہوں، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کا بھائی ماہد میرے اس خفیہ عشق اور شادی سے اچھی طرح واقف ہے۔ ظاہراً مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتا یامین کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ فرال وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماہد جانتا تھا اور اس نے کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کیا اسے یامین کے دوسری شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا؟ بھائی تو بہنوں کو ذرا سی تکلیف دینے والے کو گزند پہنچاتے، دیر نہیں لگاتے، اور ماہد نے جانتے بوجھتے، کیا وہ اتنی ہی بوجھ تھی سب پر؟ سر تھمے وہ بیڈ کے کنارے پر ٹانگ گئی۔ پہلے یامین کی بے وفائی پر آنسو بہائے تھے، اب ماہد کی خود غرضی پر آنسو بہا رہی تھی۔ رات کے تیسرے پہر پاشا اپنے گھر میں پریشانی سے ٹہلتا، اپنے بندوں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ شہزاد ہر لمحہ اس کے ساتھ تھا۔ انٹرکام پر چوکیدار نے جو خبر سنائی وہ پاشا کے ہوش و خواص ختم کر گئی۔ کیا بکواس کر رہا ہے یہ؟ وہ غصے سے شہزاد پر چلایا۔ سر چلے دیکھتے ہیں۔ شہزاد پاشا کا ہاتھ تھامے گھر کے ملازمین کو ساتھ لیے باہر لان میں آیا، جہاں 12 بندوں کی لاشیں موجود تھیں۔ پاشا پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے بندوں کی حالت دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے پاشا کا موبائل اٹھائے ایک ملازم اس کے پاس آیا۔ سر جی، کسی نمبر سے مسلسل کال آ رہی ہے۔ ملازم نے موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ غائب دماغی سے اس نے فون پکڑا۔ شہزاد خاموش تھا۔ اسے بھی پاشا کی طرح یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اتنے کارآمد بندوں کو کوئی اتنی آسانی سے مار ڈالے گا۔ آگے بڑھ کر وہ لاشوں کو چیک کر رہا تھا۔ کسی کے جسم پر کسی بھی قسم کے تشدد کے نشانات نہیں تھے۔ کسی کے گردن، کسی کے دل، کسی کے ماتھے پر ایک گولی کے نشان نہیں تھے۔ انہیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجواؤ۔ شہزاد نے ملازموں میں سے ایک کو حکم دیا۔ ساتھ ہی شہزاد نے ایک پولیس افسر کو فون کر دیا کہ کچھ لاشیں آ رہی ہیں، ان کے بارے میں کوئی رپورٹ بنائے بنا انہیں پوسٹ مارٹم کروا لیا جائے۔ ابھی شہزاد فون کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ پاشا کے فون پر کسی انجان نمبر کی کال آنے لگی۔ پاشا اب بھی شاکڈ کھڑا تھا کہ شہزاد نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے فون کی جانب متوجہ کیا۔ پاشا نے حالی نظروں سے فون کی جانب دیکھتے اٹھایا۔ کیسے ہو پاشا؟ تحفہ مل گیا؟ کیسا لگا؟ دوسری جانب سے ایک انجان آواز اس کے بندوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ تم کون ہو تم؟ وہ ہلکلایا۔ تمہاری موت؟ نہیں، میں تمہارے جیسے گندے اور غدار درندے کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگوں گا۔ بس تمہیں باخبر کرنا تھا کہ ہم بھی بے خبر نہیں بیٹھے۔ تم اس ملک کے معصوم پھولوں کو کس طرح کچل چکے ہو۔ آج تمہیں شاید ان کے ماں باپ کی طرح تھوڑی سی تکلیف محسوس ہو، اور دوسری بات، جس طرح تم اس ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہو، جلد ہی اپنے ان بندوں کی طرح اپنے انجام کو پہنچو گے۔ اور آخری اور سب سے اہم بات، جس لڑکی کے گھر پر آج تمہارے بندے نقب لگانے آئے تھے، اگر اس کے گھر پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی یا اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کے آس پاس بھی تمہارے بندے نظر آئے، تو کل کو تمہارے بندے نہیں، تمہارے بچے یوں خون میں لپٹے تمہارے پاس تحفے کے طور پر بھیجوں گا۔ ساتھ ہی دوسری جانب سے پاشا کی کوئی بھی بات سنے بنا فون رکھا جا چکا تھا۔ کون تھا سر؟ شہزاد نے پاشا کے لٹھے کی طرح سفید بڑھتے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ ایجنسی کا کوئی بندہ تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ہم ان کی نظروں میں آ گئے ہیں۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ وہ سب جان چکے ہیں۔ میرے سامنے اب صرف موت کھڑی ہے۔ پاشا کی آواز خوف میں ڈوبی تھی۔ سر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ سب ثبوت وہ لے گئے ہیں میرے گھر سے، اور سب سے اہم، میرے اپنے بندے کو۔ پاشا دھاڑا۔ ختم کرو یہ سب۔ میں کچھ عرصے کے لیے روپوش ہونا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ پاشا نے کچھ سوچ کر کہا۔ کہاں جائیں گے ابھی سر؟ شہزاد بھی پریشان تھا۔ سوچتا ہوں کچھ۔ پریشانی سے وہ اندر بیٹھا۔ صبح جس وقت فرال کی آنکھ کھلی، سر بھاری ہو رہا تھا۔ رات میں کپڑے چینج کر کے وہ کمرے میں آ کر بیڈ کے ساتھ نیچے لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ اپنے حالات پر غور کرتی رہی۔ قسمت نے اس سے کیسا کھیل کھیلا تھا؟ سوچ کر اسے لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔
وہی سوچتے سوچتے وہ کب سوئی وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس وقت جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر پایا۔ گردن گھما کر بیٹھ کے دوسری جانب دیکھا تو یامین مزے سے منہ دوسری جانب کیے سویا ہوا تھا۔ یکدم غصہ اوت کر آیا، یہ سوچ کر کہ یامین نے اسے نیچے سے اٹھا کر اوپر بیڈ پر لٹایا ہوگا۔ وہ اب اس شخص کا خات بھی اپنے وجود پر برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تیزی سے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی، شانوں سے ذرا نیچے آتے کھلے بالوں کو سمیٹا۔ آج شام میں فرال کے گھر والوں نے یامین کی طرف آنا تھا۔ باقاعدہ کوئی ولیمہ نہیں تھا، بس فرال کے گھر والوں اور کچھ اور خاندان کے لوگوں کو بلا کر چھوٹی سی دعوت کا انتظام کرنا تھا۔ کچھ سوچے ہوئے فرال اٹھی واش روم کی جانب بڑھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یامین بھی دستک کی آواز پر اٹھ چکا تھا۔ فرال اسے نظر انداز کرتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ یامین نے ترچھی نظروں سے اسے واش روم میں بند ہوتے دیکھا، اٹھ کر بیٹھے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرے۔ تھوڑی دیر بعد فرال ہاتھ منہ دھو کر باہر نکلی، اب بھی یامین کو نظر انداز کرتی، تولیے سے منہ خشک کر کے آئینے میں دیکھتے ہوئے بالوں میں برش کرنے لگی۔ یامین خاموش نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ فرال اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ فشار خون بڑھنے لگا۔ برش ڈریسنگ ٹیبل پر زور سے پٹک کر غصے سے مڑ کر یامین کو دیکھا۔ آئندہ آپ نے میری طرف دیکھا تو میں لحاظ نہیں کروں گی، جو خات میں ہوگا مار دوں گی۔ یامین مسکراہٹ دبائے اب بھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں یہ سب صرف مصلحتہ برداشت کر رہی ہوں، یہ مت سمجھیے گا کہ آپ سے ڈر گئی۔ ڈرتی میں کسی سے نہیں، اور نہ ہی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنے پر بھی تیار ہوں۔ جس وقت کا انتظار کرنے کا آپ نے رات مجھے کہا تھا تو آپ بھی کان کھول کر سن لیں، آپ بھی وقت کا انتظار کریں اور پھر دیکھیں میں کرتی کیا ہوں۔ یامین کو دھمکاتے ہوئے اسے باور کروایا کہ وہ فرال ہے، وہی فرال جو خود کے لیے دنیا سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ مجھے خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ آپ نے میری بات کو کسی حد تک سمجھ لیا۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس آپ میری نظروں کے سامنے رہو، وہی لہجہ، وہی مٹھاس، وہی محبت۔ فرال نے لمحہ بھر کو آنکھیں میچ کر خود کو پھر سے کسی دھوکے میں آنے سے روکا۔ آپ نے شاید ٹھیک سے سنا نہیں کہ میں آپ سے اپنے اس تعلق کو ختم کرنے کے وقت کی بات کر رہی ہوں۔ اس نے چبا چبا کر اپنے الفاظ دہرائے۔ اور میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کا انتظار کریں جب یہ تعلق پھر سے آپ ہی مضبوط کرو گی۔ آپ کی لا علمی کی وجہ سے آپ کو اتنا مارجن دے رہا ہوں کہ آپ کی کڑوی کسیلی سن رہا ہوں، اسی کو غنیمت جانو۔ جان بوجھ کر اس کے قریب آ کر اس کے بالوں کی لٹ اس کے کان کے پیچھے کرنی چاہی، مگر فرال نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ یہ نوازشات اسی کے ساتھ کریں جسے مجھ پر فوقیت دی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے وہ بولی، دوسری کیا تیسری یا چوتھی بھی آ جائے تو آپ مجھے یہ نوازشات خود کے ساتھ کرنے سے روکنے کا حق نہیں رکھتی ہو۔ اس کا بازو زور سے پکڑ کر اسے خود سے قریب کرتے ہوئے بولا۔ اتنے جارحانہ انداز تو اس نے کبھی نہیں دکھائے تھے مجھ پر۔ یہ اس یامین کا حق تھا جس کی زندگی میں صرف میں تھی۔ آپ جیسے دوغلے کو مجھ پر کوئی حق حاصل نہیں، جو رات سے اب تک مجھے صرف تکلیف سے دوچار کر رہا ہے۔ اپنے بازو پر اس کی سخت گرفت کو دیکھتے ہوئے وہ آنسو پی گئی۔ اس تکلیف کے لیے آپ نے مجھے مجبور کیا ہے، آپ کی بے اعتباری کی اتنی سی سزا تو بنتی ہے۔ یامین کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ دکھ تھا، شدید دکھ۔ دروازے پر پھر سے ہونے والی دستک نے ان دونوں کے درمیان بڑھنے والی لڑائی کو ختم کیا۔ یامین نے اس کا بازو چھوڑا۔ فرال کو لگا وہ کسی قید سے آزاد ہوئی ہے، تیزی سے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ یامین تب تک واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ شام میں گھر میں چھوٹی سی تقریب رکھی گئی جس کو ولیمہ قرار دیا گیا۔ فرال شادی کے دن کے مقابلے میں آج کے دن نہایت سادگی سے تیار ہوئی۔ پیچ رنگ کی کام والی قمیض اور ٹراؤزر اور دوپٹہ سر کے بجائے کندھوں پر سیٹ کیے، ہلکے سے میک اپ اور جیولری میں اپنے سوگوار حسن سمیت بھی وہ ہر آنکھ کو بھا رہی تھی۔ دونوں کے چہروں پر سنجیدگی تھی، آپس میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ تقریب کی مصروفیت کی وجہ سے کوئی ان کے درمیان کشادگی کو محسوس نہ کر پایا۔ فرال کے گھر والے بھی آ چکے تھے۔ سب سے مل کر ماہد سے ملے بنا وہ مڑ گئی۔ وہ فرال کے اس اجنبی رویے پر حیران تو جتنا ہوتا کم تھا، مگر پریشان زیادہ ہوا۔ دور کھڑے یامین سے اشاروں میں معاملہ پوچھا، جو گھر کے کسی بزرگ کے پاس کھڑا گفتگو میں مصروف تھا۔ یامین نے اسے انتظار کرنے کا اشارہ کیا۔ ماہد بری طرح الجھ چکا تھا۔ فرال کی جانب پھر سے گئی، بے حد سنجیدہ دکھائی دی۔ کچھ ہی دیر بعد یامین ماہد کے قریب آیا۔ ہوا کیا ہے؟ یامین سے گلے ملنے کے بعد علادہ ہوتے ماہد نے بے چینی سے پوچھا۔ یار وہ یامین کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی اسے زکا نے آواز دے ڈالی۔ ابھی بتاتا ہوں، اسے کہہ کر وہ چلا گیا۔ ماہد باقی سب لوگوں سے ملنے لگا۔ فرال سب میں
ایسے مگن باتیں کر رہی تھی کہ ماہد کو دوبارہ اس کی جانب جانے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ کھانے کے وقت جب سب مصروف تھے تب ماہد فرال کے پاس گیا۔ وہ صوفے پر اکیلی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ ایک ہی دن میں بھائی کو بھول بھی گئی؟ ماہد اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ کاش واقعی تمہاری بہن نہ ہوتی، کم از کم آج اس دکھ سے تو نہ گزر رہی ہوتی۔ دکھ سے ایک نظر دیکھ کر نظریں پھیر لیں۔ کیا ہوا ہے فرال؟ ایسے کیوں کر رہی ہو؟ کوئی بات بری لگ گئی ہے؟ کوئی کمی لگی ہے شادی میں تو مجھے بتاؤ، مگر ایسے ناراض تو مت ہو۔ فرال کے رویے کے باعث ماہد الجھتا جا رہا تھا۔ صرف شادی نہیں، تم نے میری نئی زندگی میں کمی ہی کمی لکھ دی ہے، اب کوئی فائدہ نہیں، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ فرال کیا فضول بات کر رہی ہو؟ پلیز کوئی بھی غلط فہمی ہوئی ہے کیا؟ اسے کلیئر کرو۔ اب کی بار ماہد چڑھ کر بولا۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ ایک ہی دن میں کل رات گلے لا کر رونے والی بہن آج اس سے اس قدر بدظن ہو رہی تھی؟ مجھ جیسی بھی بدقسمت بہن کوئی ہوگی جسے شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کی دوسری شادی کا تحفہ ملا ہو، اور اس تحفے کو پہنچانے میں کسی حد تک ہاتھ اس کے اپنے بھائی کا بھی ہو؟ تمہارے لیے دوستی جیسا رشتہ بہن اور بھائی کے رشتے سے بھی زیادہ اہم ہو گیا کہ جسے تم نے بچانے کے ہاتھ مجھے اور میری پوری زندگی کو داؤ پر لگا دیا، اور میں تمہاری بہن تھی۔ ماہد تم یہ بھی بھول گئے؟ آنسو روکنے کے باوجود اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ماہد بے بس تھا، کیا کہتا، کس فرض کو فوقیت دیتا، زبان بند تھی، مگر بہن کو روتا دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اچھے سے جان گئی ہوں کہ میں اب اس دنیا میں اکیلی ہوں۔ جب آپ کے اپنے آپ کے سگے یہ سب کریں تو ہر رشتے سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ آنسو پوچھتے وہ ہولے سے بولی۔ شکر تھا کہ کوئی ابھی تک ان کی جانب متوجہ نہیں تھا سوائے یمین کے۔ ماہد کی طرح اسے بھی فرال کے آنسو دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی۔ فرال ایسا نہیں ہے، میں یمین کو اچھے سے جانتا ہوں اور وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، یہ سب کسی مجبوری کا حصہ ہے۔ تم بدگمان مت ہو، صرف اتنا کہوں گا، آدھی ادھوری بات سن کر کبھی مفروضے قائم نہیں کرتے۔ ماہد بے بسی سے بس اتنا ہی کہہ سکا۔ کیا اتنی بڑی مجبوری ہے کہ تم اور یامین مجھ سے اپنے رشتے کو بھول گئے؟ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ماہد کو دیکھا۔ ہاں، اتنی ہی مجبوری تھی، تم کچھ دن صبر کر لو۔ ہاں، اسی کی زبان بولو، میں جانتی ہوں مجھے اب کیا کرنا ہے، تمہیں مشورے دینے کی ضرورت نہیں۔ طیش میں ماہد کی بات کاٹ کر وہ وہاں سے ہٹ کر سائیکا کی جانب چلی گئی۔ ماہد کی نظر یامین کی جانب اٹھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم فرینڈ۔